وکلاء کا ضابطۂ اخلاق ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی شخص پر تشدد کریں یا اس کو ہراساں کریں، مگر دوسری طرف یہ زمینی حقیقت ہے کہ پاکستان میں وکلاء میں تشدد کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ 11 دسمبر 2019 کو سینکڑوں احتجاجی وکلاء پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو گئے۔ انتہائی نگہداشت کے کمرے میں داخل ہو کر توڑ پھوڑ مچائی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹرز کو وہاں سے جانا پڑا۔ اس تشدد اور افراتفری کے ماحول میں کم سے کم 3 مریض اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ تو ایک ایسی کمیونٹی جس کی ذمہ قانون کی رکھوالی ہے، وہ اس قسم کی وحشیانہ کارروائی میں کیسے ملوث ہو گئی؟ یہ انسیڈنٹس آئسولیشن میں نہیں ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے جو وائلنس اور انٹیمیڈیشن کا لیگل پروفیشن میں پھیلتا جا رہا ہے، اور اب ایک ایسا ٹرینڈ آ گیا ہے جہاں ان کو لگتا ہے کہ پروٹیسٹ ہوئیں گی اور وائلنس ہوئے گا تو ان کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے گا۔ میرے خیال سے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ شروع ہوا جب لائرز موومنٹ ہوئی، جب جنرل پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے معزول کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ملٹری رجیم نے ایک پرتشدد کریک ڈاؤن کیا اور ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، سر پھاڑے گئے لوگوں کے اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ وہ صرف آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کریں۔ اور وکلاء میں نہ صرف اس کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی، بلکہ یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ اس ملک میں کوئی بھی اپنے زور بازو سے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آئین اور قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ اور جو پی آئی سی میں ہوا، یہ شاید اسی رجحان کا نتیجہ ہے، اور اسی بلیف کا نتیجہ جو کہ اس وقت موجود ہے کہ ایک معاشرہ جہاں پہ جنگل کا قانون ہو، قانون اور آئین کی حکمرانی نہ ہو، وہاں پہ سروائیول کا اور پروٹیکشن کا یہی ذریعہ ہے۔ بجائے اس کے کہ اس کارروائی میں ملوث افراد کی مذمت کی جاتی، پاکستان کی بیشتر بار کاؤنسلز نے اور ایسوسییشنز نے وکلاء کی گرفتاری کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا، جس میں وکلاء کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ پیشہ وکالت لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز ایکٹ 1973 کے تحت گورن ہوتا ہے، یعنی وکلاء کو لائسنس کیسے دینا ہے، ان کا ضابطۂ اخلاق کون بنائے گا اور ان کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کون کروائے گا، یہ تمام باتیں اس قانون میں لکھی گئی ہیں۔ یعنی ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ تو موجود ہے، لیکن اس کوڈ آف کانڈکٹ پر عمل درآمد نہیں کرایا گیا۔ The problem is implementation، کہ جو رولز ہیں، جو کوڈ آف کانڈکٹ ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے والے خود ہی لائرز ہیں، اور جیسے جیسے آپ بار پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بار پالیٹکس از ناؤ مور اباؤٹ لائرز کا انفلوئنس کتنا ہے۔ وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی، اپنے ووٹ بینک کو اور اپنی پاپولیرٹی کو، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ زیادہ انٹرسٹڈ شاید اس چیز میں ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو پروٹیکشن دیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کریں، اور لہٰذا ایک سینس آف امپیونٹی اب وکلاء میں پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ جو ادارے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے، اکاؤنٹیبلٹی کرنے، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی قانونی برادری کے اس تشدد پسندانہ رویے کو روکنے کے بیشتر طریقے ہیں، لیکن فوری اصلاحات کی ضرورت ناقابل تردید ہے۔ ایک ریفارم یہ آ سکتا ہے کہ قانون سازی کی جائے کہ اگر بار کاؤنسلز اپنے کوڈ آف کانڈکٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرے، اور اگر وہ لائرز کو اس چیز کے اوپر پنش نہیں کرے کہ وہ مس کانڈکٹ کریں گے، تو ان بار کاؤنسلز کے اگینسٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے، اینڈ اسٹرکٹ انفورسمنٹ آف واٹ اٹ مینس ٹو ہیو اے لائسنس ٹو بی اے لائر، اور آپ اس لائسنس کو پھر ریووک کریں۔ بار کاؤنسل نے 199 وکلاء کے لائسنس معطل کر دیے ہیں۔ آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں، پنجاب بار کاؤنسل نے 199 وکلاء کے لائسنس معطل کیے ہیں، لاہور کے 27 وکلاء بھی شامل ہیں۔ آپ کو ہم کیونکہ جس دن لائرز کے لائسنس ریووک ہونا شروع ہوئیں گے اور وہ اپنی پریکٹس نہیں کر پائیں گے،
اور جب یہ تعداد بڑھے گی تب ہی ہم ایک ایسے فورم پہ آ سکتے ہیں جہاں ہم ڈائلاگ کریں. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر کی ضرورت ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی لیگل پروفیشن اور لیگل ایجوکیشن کو ریگولیٹ کر سکے، اور ریگولیٹ کرنے کی نہ صرف یہ کہ کیپیسٹی اور پاور رکھتا ہو انڈر دی لا، بٹ ایک ول بھی موجود ہو. دنیا کے دیگر ممالک میں وکلاء کی ڈسپلنری باڈیز یعنی ان کا احتساب کرنے والے ادارے صرف وکلاء پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں معاشرے کے دیگر معزز افراد بھی شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ عوام کے منتخب نمائندہ سیاستدان ہوں یا ریٹائرڈ ججز ہوں یا قانون کے پروفیسرز ہوں. جب وکلاء کا احتساب کرنے والا ادارہ صرف وکلاء پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اور آزاد خیال لوگ اور انصاف پسند لوگ شامل ہوں گے، تو پھر وکلاء کا احتساب بہتر طریقے سے ہو سکے گا. 250 وکلاء جو کہ اس حملے میں شامل تھے، ان کے خلاف سیکشن 7 کے تحت انسداد دہشت گردی کی دفعہ لگی ہے، لیکن چیف جسٹس کھوسا کے الفاظ میں اس وقت تک حقیقی تبدیلی کا امکان نہیں ہے جب تک کہ وکلاء اس واقعے کو مشاہدہ نفس اور خود احتسابی کے موقع کے طور پر استعمال نہ کریں. وکلاء گردی سے نہ صرف پاکستان کے عوام تنگ ہیں، بلکہ وکلاء کی وہ بڑی اور خاموش اکثریت جو محنت مزدوری اور شرافت سے اپنی روزی کمانا چاہتے ہیں، وہ بھی وکلاء گردی کا شکار ہیں. جو لوگ ہسپتالوں پر حملہ کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو عدالتوں کو تالے ڈالتے ہیں اور جو ہمیں ہڑتالوں کے بہانے عدالت میں پیش ہونے سے روکتے ہیں.